بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور سے ہمارے ایک دوست ہیں ناصر اعوان صاحب، ان کا فون آیا، کہنے لگے کہ آج کے دور میں کتاب بینی کا رجحان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کتابیں نہیں پڑھتے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، یہاں تک کہ ہمارے بڑے ساتھی بھی اب کتابیں نہیں پڑھتے یا کتابیں پڑھنا کم ہو گیا ہے۔ تو کیا 8 سے 80 کے چینل سے کوئی ایسی کوشش ہم کر سکتے ہیں کہ اس نسل کو، نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے بڑی عمر کے ساتھیوں کو واپس کتاب بینی کی طرف لایا جا سکے؟ ناصر سعود عثمانی نے بڑا خوبصورت اظہار کیا ہے اس دکھ کا، کہتے ہیں کہ کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، دکھ آپ کا میں بھی شیئر کرتا ہوں۔ واقعی جب سے یہ موبائل نامی گیجٹ ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، اس وقت سے تو بالکل ہی کتابیں پڑھنے کا رجحان ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ لیکن ہمیں یقیناً یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، بڑی عمر کے ساتھیوں کو واپس کتاب بینی کی طرف لایا جائے۔ اردو ادب میں کتابوں کا بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے، ان میں حکمت کی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ کتابیں نہ پڑھ کر ہم اس ذخیرے سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے بچے، ہمارے نوجوان کتابیں پڑھنے کی طرف واپس آتے ہیں تو حکمت کی یہ باتیں ان تک پہنچیں گی۔ آپ نے جو مشورہ دیا، میں اس مشورے پہ عمل کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کہ ہم کسی طرح سے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو واپس کتاب بینی کی طرف لا سکیں۔ اردو ادب میں ایک بہت بڑے مزاح نگار تھے کرنل شفیق الرحمان، بڑی مزے مزے کی کتابیں تھیں ان کی، حماقتیں، مزید حماقتیں، لہریں، کرنیں، دجلہ، پرواز۔ ان کتابوں کے اندر ان کی جو خوبصورت تحریریں ہیں، میں نے سوچا کہ ان تحریروں کو کسی طرح سے اپنے دوستوں تک صوتی فارم میں، آڈیو فارم میں پہنچا دیا جائے آپ کے مشورے کے مطابق۔ چنانچہ آج میں نے ان کی ایک کتاب چنی ہے، اس کا نام ہے حماقتیں۔ حماقتیں میں پہلی کہانی ہے نیلی جھیل، بڑی خوبصورت کہانی ہے۔ میں نے آج اس کہانی کو صوتی آڈیو فارم میں اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور ایک مسئلہ ہے ناصر صاحب، اس میں آپ کو مجھے مدد دینی پڑے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی کتابیں اور کہانیاں تو ہوتی ہیں ذرا مختصر سی، وہ تو پوری پوری کتاب، پوری پوری کہانی آرام سے آڈیو یا صوتی فارم میں دوستوں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ لیکن جو بڑے لوگوں کے لیے کہانیاں اور کتابیں ہیں، یہ بالعموم کئی کئی 100 صفحات پر مشتمل ہوتی ہیں، ان کو کس طرح سے آڈیو فارم میں دوستوں تک پہنچایا جائے؟ میں نے تو کوشش کی ہے، آپ مجھے اس سلسلے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں نے کیا یہ ہے کہ آج 2 ویڈیوز میں بنا رہا ہوں۔ ایک نسبتاً مختصر ویڈیو ہے، اس میں تو میں نے اس کہانی میں سے چنیدہ پیراگراف، سلیکٹڈ پیراگرافز اپنے دوستوں تک پہنچائے ہیں آڈیو فارم میں، صوتی فارم میں۔ لیکن وہ دوست جن کو یہ کہانی پسند آئے اور وہ اس پوری کہانی کو سننا چاہیں تو پھر اسی ویڈیو کے اندر میں نے اس کا ایک لنک دیا ہے، اس لنک پر جا کر آپ یہ پوری کہانی سن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، ریلیکس ہو کے سننا پڑے گا، پورے آرام کے ساتھ اس خوبصورت کہانی کو انجوائے کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ نسبتاً ذرا طویل ویڈیو ہوگی۔ تو آئیے جناب، سب سے پہلے سنتے ہیں نیلی جھیل کے چنیدہ سلیکٹڈ پیراگرافز یا چنیدہ اقتباسات۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب روفی کے دانت پر بجلی گری۔ روفی، جن کو بعد میں شیطان کا نام ملا، بجلی سے بہت ڈرتے تھے۔ جب بادل آتے تو وہ بستروں میں چھپتے پھرتے۔ سب کہتے کہ اگر بجلی کو گرنا ہے تو ضرور گرے گی۔ روفی جواب دیتے، بے شک گرے، لیکن اس طرح کم از کم اسے مجھ کو ڈھونڈنا تو پڑے گا۔ ہوا یوں کہ بارش ابھی تھمی تھی۔ روفی صوفے کے پیچھے سے نکل کر دبے پاؤں برآمدے تک گئے، یہ دیکھنے کے بادل چھٹ گئے ہیں یا نہیں۔ اتنے میں زور سے بجلی کوندی اور ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ان کا ایک دانت ہل رہا تھا۔ انہوں نے آئینہ دیکھا تو دانت کا کچھ حصہ سیاہ نظر آیا۔ اگلے روز آس پاس مشہور ہو گیا کہ رات روفی میاں کے دانت پر بجلی گری ہے۔ وہ 2 دن تک بستر پر پڑے رہے، لیکن اس طرح ہم اپنے آنے والے سہ-ماہی امتحان سے نہ بچ سکے۔ اچھا، آج تم نے جو سب سے عجیب واقعہ دیکھا ہو بیان کرو۔ جناب، آج میں نے چند آدمیوں کو ایک گھوڑا بناتے دیکھا۔ لکڑی کا گھوڑا؟ جی نہیں،
اصلی گھوڑا، جیتا جاگتا گھوڑا، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ تقریباً اسے مکمل کر چکے تھے اور اس کے کھروں میں میخیں ٹھونک رہے تھے۔ ثابت کرو کہ قلم تلوار سے اہم ہے۔ جناب، تلوار سے چیک پر دستخط نہیں کیے جا سکتے۔ اگلے روز اتوار تھا۔ الصبح ہم نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان لیا اور جھیل کا رخ کیا۔ اس ٹیوشن کی نئی مصیبت نے ہمیں غمگین کر دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو رہی سہی آزادی میسر تھی وہ بھی چھن گئی ہے۔ جھیل کے شفاف اور نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ دور بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے تھے۔ کناروں پر پھولدار بیلیں اور پودے جھکے ہوئے تھے اور بے شمار تتلیاں اڑ رہی تھی۔ جھیل کے کنارے دور دور تک چلے گئے تھے۔ دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور کبھی کبھار ہی دکھائی دیتا۔ جب بارش تھمی ہو یا دن بالکل صاف ہو تو ہر بار کسی نئی شکل میں دکھائی دیتا۔ کبھی دور دور تک محل اور قلعے دکھائی دیتے، کبھی گھنے اور سرسبز باغ اور کبھی ریت کے ٹیلے اور نخلستان نظر آتے۔ ہم ہر اتوار جھیل کے کنارے گزارتے۔ بڑے اہتمام سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا، مچھلیاں بھوننے کا سامان بھی ساتھ ہوتا۔ ہمارے مچھلیاں پکڑنے کے طریقے بھی صحیح تھے، لیکن ہم نے کبھی وہاں ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی۔ ہم اداس ہوتے یا ہمیں دھمکایا جاتا تو ہم سیدھے جھیل کا رخ کرتے۔ بنسیاں پانی میں ڈال کر گھاس اور پھولوں میں بیٹھ جاتے۔ بادشاہوں، پریوں اور بحری ڈاکوؤں کی کہانیاں پڑھتے۔ ذرا سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشے کے علاوہ دنیا کے اور حصے بھی ہیں جہاں سکول بھی ہیں، سکول کا کام ہے، ماسٹر صاحب کی ڈانٹ ہے، گھر والوں کی گھرکیاں ہیں۔ ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرتے جسے دیکھنے کا ہمیں بے حد شوق تھا۔ ہم قیاس آرائیاں کرتے کہ وہاں کیا کچھ ہوگا، شاید وہاں کسی اور قسم کی دنیا ہوگی۔ جب ہم چاندنی رات میں جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو پریوں کی کہانیاں سناتے تو جیسے سارے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتے۔ چاندنی کچھ یوں بدل جاتی اور دوسرا کنارہ ایسا پرسحر خطہ معلوم ہونے لگتا کہ ہم سچ مچ پریوں کے ملک میں پہنچ جاتے۔ دن میں جب سمندری لٹیروں کی کہانیاں پڑھی جاتی تو ہمارا لباس بھی لٹیروں جیسا ہوتا۔ سر پر سیاہ رومال باندھے جاتے، چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنا کر جھیل میں چھوڑی جاتی، ہوائی بندوقوں اور پٹاخوں سے جھوٹ موٹ کی جنگ ہوتی، ایک فرضی جزیرے پر قبضہ کیا جاتا، وہاں سے خزانہ برآمد ہوتا۔ جب تیز دھوپ نکلتی، بھنورے گانے لگتے، ہوا رک جاتی اور طرح طرح کی خوشبوئیں فضا میں رچ جاتی تو ہم آنکھیں بند کیے غنودگی میں رنگ برنگے خواب دیکھتے رہتے۔ اگر وہ جھیل وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے دن کیوں کر گزرتے، کیونکہ گھر میں ہر ایک ہم دونوں کا دشمن تھا اور ڈانٹنے پر تلا ہوا تھا۔ ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر کچھ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ہمارا گھوڑا کھویا گیا۔ سب نے باری باری ڈھونڈا، کسی کو نہ ملا۔ باورچی گیا اور گھوڑے کو پکڑ لایا۔ پوچھا یہ تمہیں کیسے مل گیا؟ بولا سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں گھوڑا ہوتا اور کھوئے جانے کی نیت ہوتی تو کہاں جاتا؟ بس میں سیدھا اسی جگہ گیا اور گھوڑا وہیں کھڑا تھا۔ ان دنوں روفی اور میں اوپر کے کمرے میں رہتے تھے، کیونکہ روفی کا خیال تھا کہ سطح سمندر سے زیادہ بلندی کی وجہ سے اس کی آب و ہوا بہتر ہے۔ وہ سنا آپ نے امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا؟ اچھا، کب؟ انجینئر صاحب نے پوچھا۔ کچھ دن ہوئے۔ ان کی بغل میں جو صاحب بیٹھے تھے بولے کس نے تخت چھوڑ دیا؟ جی امان اللہ خان نے۔ اوف کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ ایک صاحب جو ان کے بالکل قریب بیٹھے تھے کہنے لگے، جی امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ اوہ،
ان کے سامنے بیٹھے ہوئے صاحب کچھ دیر کے بعد چونک کر بولے، یہ کن صاحب کا ذکر ہو رہا ہے؟ جی امان اللہ خان کا۔ انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے تخت چھوڑ دیا۔ اچھا بھئی اکیلے اکیلے کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی تو بتاؤ، ایک طرف سے آواز آئی۔ جی امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ اوفو، بڑا افسوس ہوا۔ کون تھے وہ؟ جی بادشاہ تھے۔ کہاں کے؟ افغانستان کے۔ اچھا۔ میرے داہنے ہاتھ بیٹھے ہوئے صاحب یک لخت اچھل پڑے۔ کیا کسی نے تخت چھوڑ دیا؟ جی ہاں۔ کس نے؟ امان اللہ خان نے۔ او، امان اللہ خان نے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سامنے کے صوفے پر ایک صاحب ہڑبڑا کر اٹھے۔ یہ کوئی کسی کے کچھ چھوڑ دینے کا ذکر کر رہا تھا، کیا ہوا؟ جی امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ ارے غرضی کے اسی طرح باری باری ہر شخص نے پوچھا کہ کیا ہوا، اور مجھے کوئی 50 مرتبہ بتانا پڑا کہ امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ ننے کو چوٹ کیوں کر لگی؟ ہم نے باورچی سے پوچھا۔ وہ سامنے سیڑھیاں دیکھی ہیں آپ نے؟ ہاں، بس وہ ننے نے نہیں دیکھی۔ وہ مسکرا کر بولا، لڑکوں، یہ خود فریبی کی نیلی جھیلیں اور دوسرے کنارے عمر بھر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ہم زندگی بھر اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش میں رہتے ہیں، یہ یقین دلانے کی کوشش میں کہ جو چیز یہاں نہیں ہے وہ یہاں ہے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب روفی اور میں جھیل کے کنارے لمبی لمبی گھاس میں بیٹھے تھے۔ رات کو بارش ہوئی تھی، صبح بالکل صاف طلوع ہوئی، خنک ہوائیں چل رہی تھیں، بادل تیر رہے تھے، جھیل کے نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی، ہر چیز میں نکھار تھا، تازگی تھی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے دنیا ابھی ابھی تخلیق ہوئی ہے۔ ہم کہانیاں پڑھتے رہے، باتیں کرتے رہے، کھیلتے رہے، زقندے بھرتے ہوئے پرندوں اور ناچتی ہوئی تتلیوں کو دیکھتے رہے۔ ہماری ڈوریں پانی میں تھیں، دن بھر ہمیں مچھلیوں کا انتظار رہا، ہم انہیں بھوننے کا سارا سامان لائے تھے۔ دن ڈھلے ہمیں رستم لینے آیا، ایسے خوشنما نظارے کو دیکھ کر وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گیا اور عجیب عجیب سی باتیں سنانے لگا۔ جب رستم ایسی باتیں کرتا تو ہمیں بالکل اچھا نہ لگتا۔ وہ بڑی سنجیدہ قسم کی باتیں کر رہا تھا کہ کیا ہو جو زندگی اسی خود فراموشی اور خود فریبی میں گزر جایا کرے، اسی طرح مسکراتی ہوئی گزر جایا کرے، لیکن یوں نہیں ہوتا۔ کوئی کتنی ہی کوشش کرے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ان خوابوں سے چونکنا پڑتا ہے۔ اور دنیا کو تم کبھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم سادہ لو ہوئے تو دنیا تم پر ہنسے گی، تمہارا مذاق اڑائے گی۔ اگر عقل مند ہوئے تو حسد کرے گی۔ اگر الگ تھلگ رہے تو تمہیں چڑچڑا اور مکار گردانا جائے گا۔ اگر ہر ایک سے گھل مل کر رہے تو تمہیں خوشامدی سمجھا جائے گا۔ اگر سوچ سمجھ کر دولت خرچ کی تو تمہیں پست خیال اور کنجوس کہیں گے، اور اگر فراخ دل ہوئے تو بے وقوف اور فضول خرچ۔ عمر بھر تمہیں کوئی نہیں سمجھے گا، نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، یکا یک دوسرا کنارہ جگمگا اٹھا۔ وہاں بادل کے ٹکڑوں اور دھند نے ایسا رنگین اور خوشنما محل بنا دیا کہ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نازک سی حسین محرابیں، رنگ برنگے برج اور مینارے، بل کھاتے ہوئے زینے، دور دور تک پھیلی ہوئی فصیلیں۔ ہم نے رستم کو اشارے سے یہ محل دکھایا۔ کون کہتا ہے کہ وہ کنارہ بھی ایسا ہی ہے؟ وہ دیکھو۔ پھر سب کچھ نیلا ہو گیا، آسمان، جھیل، بادل اور فضا اور دوسرا کنارہ۔ کائنات نیلی ہو گئی۔ بادلوں کا بنا ہوا وہ حسین محل سنگ مرمر کا بن گیا اور اس پر ہلکی ہلکی چاندنی چھا گئی۔ ان باتوں کو کافی سال گزر چکے ہیں اور اب مجھے دور اندیش، جہاں دیدہ اور عقل مند ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ طویل عرصہ مجھ میں ذرا بھی تبدیلی نہ لا سکا۔
جب کبھی زندگی کی تلخیاں سامنے آتی ہیں، کری حقیقتیں حسین و نازک خوابوں کو کچل ڈالتی ہیں، تب میں کسی ایسی ہی نیلی جھیل کے کنارے پناہ لیتا ہوں، اور زندگی میں ان جھیلوں کا تار بندھا ہوا ہے۔ تا حد نگاہ یہ جھیلیں اس طرح چلی گئی ہیں کہ جہاں ایک ختم ہوتی ہے وہاں دوسری شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں حقیقت کی حدیں تصور کی حدوں کو چھوتی ہیں وہاں ایک پر اسرار خطہ ہے، بالکل ویسا ہی حسین اور دلکش دوسرا کنارہ۔ آپ نے ثنا شفیق الرحمان کی خوبصورت تحریر سنی، کس خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کہانی کو بیان کیا، اور امید ہے کہ جس طرح سے مجھے بڑے عرصے بعد یہ کہانی پڑھ کر مزہ آیا، اسی طرح سے آپ اس کہانی سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ لیکن یہ ہمیں جب معلوم ہوگا جب آپ ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کریں گے، ہم آپ کے تبصروں کا انتظار کریں گے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کہانی آپ کو کتنی اچھی لگی، اور پھر اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آتی ہے تو پھر آپ ہمیں مشورہ دیجیے گا اور کون سی کتابیں اور کون سی کہانیاں ہیں جو آپ اس انداز میں سننا چاہیں گے، آڈیو فارم میں، صوتی انداز میں سننا چاہیں گے۔ فیض الحسن نسیم کو آئندہ ویڈیو تک دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔